گورنر سندھ کا ثانی گل پلازہ کے جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ، چیف جسٹس سپریم کورٹ کو خط لکھنے کا اعلان، حقائق سامنے لانے پر زور۔ کامران ٹھسوری کہتے ہیں آگ 2 گھنٹے بعد بجھانا مجرمانہ غفلت ہے، فوری کارروائی ہونی چاہیے تھی، ذمہ دار ادارے موقع پر موجود نہیں تھے، یہ خون کس کے ہاتھ پر ہے؟ سیاسی الزام تراشی نہیں ہونے دوں گا، گورنر کا متاثرین کے لیے ایک پلاٹ دینے کا اعلان۔ ایران پر حملے کا خدشہ برقرار، امریکہ کا اردن کو استعمال کرنے کا ارادہ، اردن کے ایک امریکی اڈے کی سیٹلائٹ تصاویر جاری، اردن ایئر بیسز پر امریکی فضائی کے جہازوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ، امریکی طیارہ بردار بحری جہاز ابراہم لنکن اگلے 72 گھنٹوں میں سینٹکام کے قریب پہنچ جائے گا۔ اگر ٹرمپ نے ایران پر حملہ کر دیا تو ایرانی میزائلوں سے اسرائیل کو کیسے بچایا جائے؟ اسرائیلی وزیر اعظم نے ایران پر ممکنہ امریکی حملے کے تناظر میں اسرائیلی سیکیورٹی اجلاس بلا لیا۔ غزہ بورڈ آف پیس کا باقاعدہ اعلان، امریکی صدر وزیر اعظم شہباز شریف سمیت 20 عالمی رہنماؤں نے چارٹر پر دستخط کر دیے۔ سعودی عرب، ترکیہ، متحدہ عرب امارات، قطر، مراکش سمیت دیگر رکن ممالک شامل۔ ڈیووس میں معاہدے پر دستخط کی تقریب سے خطاب میں امریکی صدر کا بورڈ میں شامل ممالک سے اظہار تشکر، کہا کہ غزہ کے لیے اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، غزہ کی بحالی کی بات کے ذریعے دوسرے معاملات کو بھی دیکھیں گے، پوری دنیا میں امن چاہتا ہوں، تنبیہ کی کہ حماس غیر مسلح نہیں ہوگی تو اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ ڈیووس میں غزہ بورڈ آف پیس معاہدے پر دستخط کی تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تقریب میں شرکت، شہباز شریف کی امریکی صدر سے خوشگوار موڈ میں گفتگو، صدر ٹرمپ کا تقریب کے دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر کا مسکراہٹ کے ساتھ خیر مقدم۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت تقریب میں عالمی رہنماؤں کی توجہ کا مرکز بنی رہی، اہم ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ اپوزیشن کا غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کے فیصلے پر حکومت سے ایوان کو اعتماد میں لینے کا مطالبہ، ایوان میں لائے بغیر اس معاملے پر فیصلہ کرنا غلط ہے، بورڈ آف پیس میں کن شرائط پر شامل ہوئے بتایا جائے، قومی اسمبلی اجلاس میں بیرسٹر گوہر کا مطالبہ۔ ایران میں حالیہ فسادات کے دوران 3117 اموات، حکومت نے 2427 شہریوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کو شہید قرار دے دیا۔ فسادات پر حکومتی رپورٹ کے مطابق سینکڑوں سرکاری عمارتیں، بینک، مساجد، مدارس، مزارات، طبی مراکز اور گاڑیوں کو جلایا گیا۔ فسادات سے 30 خرب ریال سے زائد کا نقصان۔ امریکی فوج نے شام میں داعش کے دہشت گردوں کی عراق منتقلی شروع کر دی۔ امریکی سینٹکام کے مطابق اب تک کم از کم 150 دہشت گرد شام سے عراق بھیجے جا چکے، جبکہ مزید 7000 کی منتقلی باقی۔ اقدام شامی فوج اور کرو ملیشیا SDF کے درمیان لڑائی کے بعد کیا گیا۔ ثانی گل پلازہ کو 7 روز گزر گئے، فضا آج بھی سوگوار۔ سرچ آپریشن میں مزید 2 افراد کی باقیات مل گئی، جاں بحق افراد کی تعداد 62 ہو گئی، اب بھی 77 افراد لاپتہ۔ ملبے اور عمارت کے اندر سے انسانی باقیات ملنے کا سلسلہ جاری۔ گزشتہ روز میزلائن فلور پر کراکری کی دکان سے 25 انسانوں کی باقیات نکالی گئیں۔ ڈپٹی کمشنر صاحب کے مطابق پلازہ کی چھت سے 61 میں سے 16 موٹر سائیکلیں اتار لی گئیں۔ گل پلازہ میں آگ شارٹ سرکٹ سے نہیں، ممکنہ طور پر ماچس یا لائٹر سے لگی۔ ثانی کی ابتدائی رپورٹ تیار، تحقیقاتی ذرائع کے مطابق گل پلازہ میں آگ مصنوعی پھولوں کی دکان میں لگی، آگ سامان سے بجلی کی تاروں میں پھیلی۔ تحقیقاتی حکام کا ملبے کی فورنزک کروانے کا فیصلہ۔ ثانی گل پلازہ MKM پاکستان نے کراچی کو وفاق کا حصہ بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ 18ویں ترمیم ہمیں مار رہی ہے، ہماری نسل کشی کر رہی ہے، ہمیں کن لوگوں کے حوالے کر دیا؟ اگر کراچی کے لیے بات کرو تو یہ لوگ کہتے ہیں بلدیہ فیکٹری کا جواب دو، آپ 18 سال سے ہیں، آپ ہمیں پھانسی پر کیوں نہیں لٹکاتے، سزا کیوں نہیں دیتے؟ وفاقی وزیر برس پڑے، سوال کیا کہ 27 دسمبر کو بے نظیر کی شہادت پر دکانیں، گاڑیوں اور فیکٹریوں کو متحدہ نے جلایا۔ 18ویں ترمیم ختم کرنے اور کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے سے گل پلازہ جیسے واقعات نہیں ہوں گے۔ سینئر وزیر سندھ شجیل میمن کا سوال، مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو آگ لگانے والی جماعت باتیں کر رہی ہے۔ بلدیہ فیکٹری کو جلایا گیا، 12 مئی کو لوگوں کو چن چن کر نشانہ بنایا گیا، باور کرایا گیا کہ گل پلازہ کے واقعے سے جان نہیں چھڑا رہے اور نہ چھڑانا چاہتے ہیں۔ سانحہ گل پلازہ کی انکوائری کمیٹی کی رپورٹ تیار، GTV نیوز نے اہم تفصیلات حاصل کر لی۔ ذرائع کے مطابق اعلیٰ حکام کی واقعے کی CCTV فوٹیجز کی جانچ، فوٹیج میں گل پلازہ آتش زدگی اور آگ عمارت میں پھیلنے کے شواہد۔ انکوائری کمیٹی نے تاجروں، عینی شاہدین اور امدادی اداروں کے بیان کے بھی قلم بند کر لیے۔ SSP سٹی کے مطابق لوگوں کا ریسکیو آپریشن کے دوران جمع ہو جانا تکلیف دہ تھا۔ MKM پاکستان کا سندھ حکومت کی انکوائری کمیٹی پر شدید تحفظات کا اظہار، وزیر اعظم سے آزاد اور بااختیار قومی کمیشن بنانے کا مطالبہ۔
ترجمان MQM نے واضح کر دیا کہ سنگین غفلت کے مرتکب سندھ حکومت آئینی اور قانونی طور پر تحقیقات کروانے کا حق نہیں رکھتی۔ تحقیقاتی کمیٹی کی ناک کے نیچے ملبے سے لدے 2 ٹرکوں کا غائب ہو جانا پراسرار ہے۔ کھلے میدان میں ملبے، انسانی اعضاء اور ثبوت و شواہد کا ڈھیر کرنا تحقیقاتی کمیٹی کے کردار کو مشکوک بنا رہا ہے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج صبح 11 بجے طلب 7 نکاتی ایجنڈا جاری، 2 حکومتی بل، 1 نجی بل پیش کیا جائے گا۔ قومی کمیشن برائے انسانی حقوق ترمیمی بل اور دانش اسکولز اتھارٹی بل کی منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ دانش اسکول بل سے متعلق پیپلز پارٹی گھریلو تشدد بل پر نون لیگ کی حمایت کے لیے راضی۔ کراچی میں کھلے مین ہول نے ایک اور جان لے لی۔ فیڈرل بیریا انڈسٹریل ایریا کے قریب گٹر میں گر کر ایک شخص جاں بحق ہو گیا، شناخت تاحال نہیں ہو سکی۔ ملک کے مختلف حصوں میں موسم سرما کی پہلی بارش، کراچی کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بادل برس پڑے۔ سب سے زیادہ بارش سرجانی میں 26.3 ملی میٹر ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر سے بارش برسانے والا سسٹم نکل گیا، لیکن سردی بڑھ گئی۔ سردی کی لہر میں جنوری کے آخر تک برقرار رہے گی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی بارش کی انٹری، جڑواں شہروں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش۔ محکمہ موسمیات کی آج بھی جاری بارش کی پیش گوئی۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی ابر رحمت برس پڑی، سردی کی شدت میں اضافہ۔ بلوچستان میں موسم سرما کی پہلی برفباری، خشک سالی کا خاتمہ۔ کوئٹہ میں برفباری کے باعث موسم شدید سرد، سیاحوں کے رش کے باعث مختلف حصوں میں ٹریفک جام، شہریوں کو مشکلات۔ زیارت میں بھی برفباری کے بعد کڑاکے کی سردی، متعدد سیاح پھنس گئے۔ کوئٹہ جوب N50 شاہراہ پر بھاری اور غیر ضروری ٹریفک روک دی گئی۔ 35 سال بعد چمن بھر میں شدید برفباری، دوسری جانب مری میں بھی روئی کے گالے آسمان سے برسنے لگے۔ اب تک 4 انچ برف پڑ چکی ہے۔ اور آج 3 شعبان، دنیا بھر میں حسین ابن حیدر کا جشن۔ 3 شعبان وہ دن جب رحمت کے دروازے کھلے، زمین و آسمان پر نور کی بارش ہوئی، کائنات کو قربانی کا استعارہ، صبر و استقامت کے معراج اور حق کا علمبردار نصیب ہوا۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام کا یوم ولادت۔ کراچی سمیت ملک بھر میں محفل میلاد اور جشن کا سلسلہ جاری۔